Hello friend, my name is Kifayatullah and I welcome you to my channel Learn Statistic. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جناب سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہزار انسانوں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقامی تنعیم پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی پھر بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل پر مجمع کو دھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے رستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤساء قریش کے پہلو بپہلو جا کھڑا ہوا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اس سے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے عقیدے کو دیکھ سکے جو وہاں باپا زنجیر لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکے اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے عمراء اور اقارب کا بدلہ چکا سکے۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے عقیدے کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے جناب خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو تختیدار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورت اور بچوں کی چیخ پکار اور شورغل کے درمیان اس سے ابھرتی ہوئی خبیب رضی اللہ عنہ کی وقار اور پرسکون آواز سنی، جس کی پردہ سماعت سے ٹکرائی تھی: اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو۔ پھر سعید رضی اللہ عنہ نے دیکھا سعید بن عامر نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ بن عدی نے قبل روح ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ کسی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ نے زعماء قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گی کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید نے چشم سر اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھ کر وہ زندہ وہی خبیب رضی اللہ عنہ کو مسئلہ کر رہے تھے۔ ان کے اعضاء جسم کے ایک بعد دیگر کاٹ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور اس وقت اس کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا: واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک گھنٹہ بھی چپ جائیں۔ اور یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا: مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ نے تختیدار ہی سے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا: اے اللہ، انہیں ایک ایک کر کے گن لو، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر، اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے یہ آخر سانس لیا اور روح پاک اپنے رب کے حضور پیش کیا۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حوادثات کے ہجوم میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیب رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اور اس کے دردناک قتل کے اس دل خراش منظر کو اپنے لوح ذہن سے ایک لمحے کے لیے محو نہ کر سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور عالم بیداری میں اپنے خیالات میں اس کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت ان کے نگاہوں کے سامنے رہتا کہ خبیب رضی اللہ عنہ تختیدار کے سامنے بڑی سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں۔ اس کے پردہ سماعت سے ہر وقت اس کی وہ درد بری آواز ٹکراتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور ان کو ہر وقت اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ پھر خبیب رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ کو وہ باتیں بتائی جو پہلے اس کے علم میں نہ تھی۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ جھمٹا رہے اور زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا رہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ کی یہ بھی بتا دیا کہ ایمان راسخ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتے ہیں اور اس سے کتنے محو العقول افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھ اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے واقعی برحق رسول اور سچا نبی ہے، اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔
اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول لیا، اور قریش کے ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے قریش اور اس کے کالے کرتوتوں سے اپنی بے تعلقی اور نفرت، اور اس کے معبود باطل سے اپنی بیزاری و برت اور اپنی دخول اسلام کا برملا اور کلم کلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جناب عامر سعید بن عامر اور رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور مستقل طور پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی، اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہو گئے تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں شمشیر برہنہ بن گئی۔ انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر کے اپنی زندگی کو اس مومن صادق کی زندگی کا نادر اور بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا، جس نے دنیاوی عیش و عشرت کی عوض آخرت کی ابدی اور لافانی کامیابی و فائز مرامی کا سودا کر لیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں جانشین ان کی نصیحتوں کو بہت غور توجہ سے سنتے، ان کے باتوں پر پورا دھیان دیتے۔ ایک بار وہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کی ابتدائی ایام میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، جناب عمر رضی اللہ عنہ، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور اللہ کے معاملے میں لوگوں کو کیوں خوف نہ کیجیے، اور آپ کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ پایا جائے۔ بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے۔ انہوں نے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، جناب عمر رضی اللہ عنہ دور نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہیں، اور اس کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے خطرے کی بھی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت گر کو خاطر میں نہ لائے۔ جناب سعید رضی اللہ عنہ، یہ سب کے کس کے بات کی بات ہے؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر کہا، یہ آپ جیسے شخص کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ دار بنائے ہیں، جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے، جناب سعید رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اس گفتگو کے بعد خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو حمص کا گورنر بنا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے آزمائش میں نہ ڈالے۔ جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا۔ ان کا یہ جواب سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی باری ذمہ داری میرے سر ڈال کر حدیث سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہیں، اللہ کے سب میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جناب عمر رضی اللہ عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنخواہ نہ مقرر کر دوں، امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتے ہیں وہ میری ضروریات سے فاضل ہیں۔ جناب سعید رضی اللہ عنہ کا اور وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگ پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں باریاب ہوا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ مجھے اپنے یہاں کے فقراء اور حاجت مندوں کے تمام نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بندوبست کر دوں۔ تعلیم حکم میں انہوں نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی اس میں تھا فلان ابن فلان اور سعید بن عامر۔ سعید بن عامر کون؟ سعید بن عامر؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا، عامر تو ہمارے گورنر؟ ارکان وفد نے جواب دیا، تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ مزید حیرت سے پوچھا، جی ہاں امیر المومنین، اللہ کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگے نہیں جلتے۔ اور وفد نے مزید وضاحت کی۔ یہ سن کر جناب عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ اٹھے اور 1000 دینار ایک تیلی میں رکھ کر اس ارکان وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ان سے اپنی ضرورتیں پورے کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تیلی لے کر جناب عمر سعید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اس نے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسا ان کی اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولے، سعید کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ نہیں، ان سے بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ جناب سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کی شکست ہو گئی ہے؟
اہلیہ نے سوال کیا، نہیں، ان سے بڑی آفت آ پڑی ہیں۔ جناب سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس سے بڑی آفت کیا ہو سکتی ہے؟ بیوی نے پھر پوچھا، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی تاکہ میرے آخرت کو تباہ کر دے۔ جناب سعید رضی اللہ عنہ نے تشویشناک لہجے میں جواب دیا، اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا، کیا تم اس معاملے میں مدد کر سکتی ہو؟ جناب سعید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہاں کیوں نہیں، بیوی نے جواب دیا۔ پھر جناب سعید رضی اللہ عنہ نے تمام دینار کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس بات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوتے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے تو زمانے میں حمص کو کویفہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے وہاں کے باشندوں میں اہل کوفہ کی طرح اپنے عمال اور حکام کو بکثرت شکایتیں کرنے میں مشہور تھے۔ تو جب اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم اپنے اس نئے امیر کو کیسا پائے؟ جواب میں انہوں نے امیر المومنین کے سامنے جناب سعید رضی اللہ عنہ کی 4 شکایتیں پیش کی، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسرے سے بڑی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کو اور سعید رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید رضی اللہ عنہ کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائے، کیونکہ میں اس کے متعلق بہت زیادہ خوشگمان تھا۔ جب شکایتیں کرنے والے ان کے امیر سعید بن عامر میرے پاس ایک جاؤ گے تو میں نے دریافت کیا کہ تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ جب تک خوب دن نہیں چڑھتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ معترضین نے کہا، میں نے سعید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ سعید رضی اللہ عنہ کہ تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سعید تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر ان سے کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں، اس لیے ذرا سویرے اٹھتا ہو تو پہلے آٹا گوندھتا ہو، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہو تاکہ خمیر اٹھ جائے، روٹیاں پکا دو، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضرورتیں کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتا۔ میں نے پوچھا، سعید اس شکایت کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ میں نے معترضین سے کہا، اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا، سعید تم اس شکایت کو کیا جواب دیتے ہو؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں انہیں پہن کر باہر آتا ہوں۔ میں نے معترضین سے کہا کہ اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ ان کو رہ کر غشی کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، سعید تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں خبیب رضی اللہ عنہ بن عدی کے قتل کے وقت موقع میں موجود تھا اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ اس کے جسم کا ایک عضو کاٹ تک جاتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ پر محمد ہوتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس کی تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو جواب دیتے کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے اہل عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوں میں کانٹا بھی لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں اس وقت اس کی مدد کیوں نہ کی، تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس وقت میرے اوپر غشی تارے ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سعید رضی اللہ عنہ کے متعلق میرے حسن ظن کا صدمہ نہیں پہنچنے دیا۔ اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں، جن سے جب ان اہلیہ نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمات سے بے نیاز کر دیا، اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے غلام اور ایک خادمہ خرید دیجیے۔ یہ سن کر سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم اس کے بہترین چیز کی خواہش نہیں؟ اس سے بہترین کیا چیز ہے؟ اہلیہ نے پوچھا، یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کر دیں جو اسے ہم کو اس وقت واپس کر دے جب ہم اس سے زیادہ ضرورت مند ہوں۔ جناب سعید رضی اللہ عنہ نے بات سمجھائی، اس کی کیا صورت ہوگی؟ اہلیہ نے وضاحت چاہی۔ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا،
ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کے قرض حسنہ دے دیں۔ اہلیہ نے کہا ہاں یہ بہتر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر جناب سید رضی اللہ عنہ نے مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تلیوں میں رکھ کر اپنے گھر کے ایک آدمی سے کہا کہ انہیں پلان قبیلے کے بیووں، پلان قبیلے کے یتیموں، پلان قبیلے کی مسکینوں اور پلان قبیلے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو، آمین۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا